بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد وآل محمد پر. السلام علیکم ناظرین. پروگرام 20 کروڑ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے 2021 میں ہونے والے بھارت کے تمام اہم واقعات پر ایک نظر ڈالی تھی. اس ہفتے ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کے ساتھ اس ہفتے ہونے والے تمام واقعات کو لے کر. تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی رپورٹ پر. سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یاتی نرسنہانند پر طنز کی ویڈیو بھارت میں وائرل ہوئی ہے. بھارت میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس FIR کے ساتھ ہندو پنڈت اور یاتی نرسنہانند کے پاس پہنچتی ہے، جو کہ اب دھوکہ معلوم ہوتا ہے. ویڈیو میں ہندو پنڈت پولیس سے کہہ رہا ہے کہ آپ سب ہمارے بچے ہیں اور آپ نے صرف ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور پولیس بھی اس پر ہنس رہی ہے. یاتی نرسنہانند اور دوسری پنڈتوں نے سرعام پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ہندو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے خود کو اسلحے سے لیس کریں. مسلمانوں کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی راہ حل نہیں ہے. سپریم کورٹ کے 76 وکلاء نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر مسلمانوں کے قتل عام کی عوامی دعوت کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے. اس خبر کے نہ صرف بھارت بلکہ عالمی میڈیا میں بھی نشر ہونے کے باوجود مودی حکومت نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اس ویڈیو اور مودی حکومت کی خاموشی یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو کچھ نرسنہانند نے کہا ہے وہ BJP حکومت کی بھی خواہش ہے. اور ناظرین، مسلم قتل عام کے لیے شدت پسندوں کے عملی اقدامات. ہریدوار میں نفرت انگیز تقریر کرنے والے 3 ہندوتوا رہبران نے اسلام کے خلاف محاذ بنانے کے لیے کور کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کا نام مسلح افراد کا گینگ رکھا گیا ہے. اور پولیس نے ایک درخواست بھی دائر کی ہے کہ کیونکہ قرآن میں کفار کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس کتاب پر پابندی لگائی جائے. ان سادھوؤں نے اپنی نفرت انگیز تقاریر کے دفاع میں بھارت کو ہندو راشٹرا بنانے کی تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہندو دھرم کے دفاع کے لیے اکھاڑے بنانا ہمارا حق ہے، جہاں ہم جوانوں کو دھرم کی حفاظت کے لیے ٹریننگ دے سکیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم اس طرح کے کئی اور اجتماعات کریں گے اور اسی طرح بولتے رہیں گے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ BJP اور RSS کیا ان کے منصوبوں کو عملی کریں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ BJP اور RSS ہندوؤں کے بھگوان نہیں، وہ جو بھی کہیں ہم یہ کر کے رہیں گے. اس کہانی سے 2 ممکنہ صورتحال نظر آتی ہیں. ایک یہ کہ ان ہندو پنڈتوں کو RSS اور BJP کا چہرہ بنا کر پیش کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں پر حملہ کریں اور BJP اور RSS کو محفوظ رکھا جا سکے، یا پھر یہ کہ یہ ہندو پنڈت BJP حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. اور اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا BJP حکومت ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگی، خاص طور پر اس وقت جب UP میں انتخابات قریب ہیں اور ان کے خلاف کسی طرح کا کوئی اقدام ایک بڑے ووٹ بینک کو حکومت کے خلاف کر سکتا ہے. آخرکار BJP کی 3 دہائیاں قبل شروع کی گئی نفرت کی سیاست نے اپنا اصلی رنگ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں بھارت ایک خون آشام ملک بن سکتا ہے. مشہور فلمی اداکار کی بھارت کو خانہ جنگی کی تنبیہ. یاتی نرسنہانند اور دوسری ہندو پنڈتوں کی ہندوؤں کو مسلح کر کے مسلمانوں کے قتل عام کی خبر نے پورے بھارت میں تشویش پیدا کر دی. خصوصاً میڈیا میں جہاں یہ چیمگوئیاں شروع ہوئی ہیں، کوئی بھی مسلمان رہنما اس کا سخت جواب دینے سامنے نہیں آیا، مگر مشہور اداکار نصیر الدین شاہ نے وائر نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک مضبوط جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہندو نہیں جانتے کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر قتل عام کی بات ہے تو 20 کروڑ مسلمان بھی لڑیں گے. نصیر الدین شاہ نے کہا ہے کہ ہم بھارت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہی رہتے ہیں اور ہم اپنے گھروں، بچوں اور خاندان کا دفاع کریں گے. It's absolutely, it leaves you aghast when you hear things like this, and I wonder if these people know what they're talking about, because what they're calling for is a full-scale civil war. 200 million of us are not going to get wiped out that easily. 200 million of us are going to fight back.
200 million of us claim this to be our motherland. 200 million of us belong here. We were born here. Generations of our families have lived here and died here. And I'm certain that if any such movement begins, it's going to be met with a massive resistance and a massive amount of anger. یہ فلمی اداکار عملی مسلمان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان میں اتنی غیرت باقی ہے کہ یہ سخت زبان میں جواب دے رہے ہیں. مگر خدا جانتا ہے کہ کب بھارتی مسلمان علماء اور قائدین کی عزت نفس بیدار ہوگی اور وہ کم از کم مضبوط زبانی بیان ہی دیں گے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ گھر واپسی مکمل جوش میں. کرناٹکا کے بدراوتی علاقے میں 9 عیسائی خاندان سال کے اختتام پر بجرنگ دل اور وشوا ہندو پرساد جیسے متشدد ہندو گروہوں کی موجودگی میں ہندو ہو گئے. ہندو گروہوں نے ان کے لیے ثقافتی گھر واپسی نامی تہوار کا انعقاد بھی کیا اور ساتھ ہی کرناٹکا کے شانتا ویرا سوامی جی نے بی جے پی رہبران کو خط لکھا ہے کہ وہ عیسائی بی جے پی رہبران کو تشخیص کریں جو ہندو سے عیسائی ہوئے ہیں اور ان کی گھر واپسی کروائیں. کرناٹکا کے متنازع ایم پی تیجسوری سوریا نے لائیو سٹریم میں ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کی. انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کے پاس صرف ایک رستہ باقی ہے اور وہ یہ کہ جو ہندو دھرم چھوڑ چکے ہیں ان کو ہندو دھرم میں واپس لائیں. کوئی اور حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ملک میں رام مندر بنایا ہے. کشمیر کا آرٹیکل 370 بھی ختم کر دیا گیا ہے. ہمیں پاکستان کے مسلمانوں کو ہندوازم کی طرف مبذول کرنا چاہیے. ہمیں گھر واپسی کو ترجیح بنانا ہوگا. پاکستان بھی اکھنڈ بھارت کے نظریے میں شامل ہے. مندروں اور پنڈتوں کو اس ضمن میں سالانہ ٹارگٹس اپنے ذمہ لینے چاہیے. ایک طرف گھر واپسی تحریک میں اس قدر جوش اور دوسری طرف مسلمانوں کے قتل عام کا اعلان یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس فقط 2 ہی رستے ہیں اور وہ یہ کہ یا تو ہندو دھرم اپنا لیں یا پھر اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار رہیں. لیکن مسلمان اس ضمن میں کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہماری اگلی رپورٹ ملاحظہ فرمائیے. بریلی میں ہزاروں مسلمانوں کا سر قلم کروانے کے لیے ریلی. اتراکھنڈ بریلی سے ایک خبر شائع ہوئی کہ 20,000 مسلمانوں نے دھرم سنسد کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ریلی نکالی جہاں پر مسلمانوں کے قتل عام کا اعلان کیا گیا تھا. مسلمان یہ پیغام دینے کے لیے باہر نکلے کہ وہ بھارت کے لیے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر کچھ متشدد ہندو یہ یقین رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مار دینے کے بعد بھارت میں امن قائم ہو جائے گا تو ہم اپنی جان قربان کر کے شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ریلی مسلمان جمعیت کی جانب سے اپنی نوعیت کا پہلا رد عمل ہے جو بھارت سے اپنی وفاداری ثابت کرنے سے زیادہ امن کے قیام اور ہندوؤں کی تسکین کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تھا. اس سے ایک اور پیغام بھی لیا جا سکتا ہے کہ مسلمان موت سے خائف نہیں اور جب وقت آئے گا وہ لڑیں گے اور مریں گے. اس ماجرے میں دلچسپی کا باعث بار بار لگائے جانے والے نعرے تھے، یعنی گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. بھارت میڈیا نے اس ریلی کو اس طرح پیش کیا کہ گویا یہ پورے بھارت میں مسلمانوں کو باہر نکلنے کے لیے اکسائے گی. اگر بھارت میں ہر روز اس طرح کی ریلیاں نکلنے لگیں تو پھر پوری کہانی ایک اور رخ اختیار کر لے گی. طول تاریخ میں بھارتی ہندو مسلمانوں کے زور بازو سے خائف رہے ہیں اور آج وہ بھارت میں جارح اس لیے بن بیٹھے ہیں کیونکہ مسلمانوں نے اپنا وہ مقام کھو دیا ہے. اگر مسلمان یہ ظاہر کریں کہ وہ اس معاملے کو ہلکا نہیں لیں گے اور پلٹ کر جواب دیں گے تو یہ متشدد ہندوؤں کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوگا. مودی یک طرفہ قتل عام کے لیے تیار ہے، لیکن اگر یہ قتل عام 2 طرفہ خانہ جنگی کی صورتحال اختیار کر لے تو پھر مودی پوری قوم کو جل کر خاک ہونے سے بچانے کے لیے اقدامات کرے گا. RSS چیف بھگوت کا گھر واپسی کا مطالبہ. RSS چیف موہن بھگوت نے تامل ناڈو میں ایک خطاب میں کہا کہ RSS کو گراس روٹ لیول پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے اور ان تمام افراد کی گھر واپسی کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے جو دوسرے مذاہب قبول کر چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ گھر واپسی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور جو افراد ہندو دھرم چھوڑ رہے ہیں ان کو ہندو دھرم میں ہی رہنے پر قائل کیا جانا چاہیے. ملک کی ترقی و خوشحالی ہندوتوا کی ترویج پر منحصر ہے جو کہ ایک عالمگیر مذہب ہے. انہوں نے کہا ہے ہندو دھرم دوسرے مذاہب کی طرح علاقائی نہیں اور یہ بدلتے حالات کو اچھی طرح قبول کرنے والا مذہب ہے. اس لیے وہ علاقہ جہاں سے اس مذہب کا آغاز ہوا ہے وہاں کے تمام افراد کی جانب سے اس کے دفاع کی ترویج ہونی چاہیے.
اس نے کہا کہ بہت سارے افراد RSS کی جانب اپنی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں اور ان کی ساہس کے ذریعے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ سب سے حساس بیان جو بھگوت نے دیا وہ یہ کہ RSS کے کارکنوں کو گمراہ افراد کو بلا امتیاز ہندو دھرم میں واپس لانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانی چاہیے اور اسے اپنا سب سے اہم ہدف قرار دیا جانا چاہیے۔ ہم سب مل کر ایسا کام کریں گے جس سے اہلوک میں اور پرلوک میں بھی ہم لوگ سکھی ہوں گے۔ یہ سارا ہمارا دھرم ہے، اس کی سرکشا کی آج آوشکتا ہے کیونکہ وہ سنکٹ میں ہے۔ اس لیے ہم اپنی سنگٹھت شکتی کو بڑھا رہے، ایک دن سمپورن سماج کو سنگٹھت کر لیں گے۔ RSS چیف نے لوگوں سے درخواست کی کہ بھارت کو دہشت گردی، سماج مخالف سرگرمیوں اور اس ثقافت سے محفوظ رکھنا چاہیے، دھرما کی حفاظت کرے، جس کے لیے ہر کسی کو دیہاتوں کا دورہ کرنا ہوگا۔ اسی وقت ہم اکھنڈ بھارت کا ہدف حاصل کر پائیں گے۔ یہ مسلمانوں پر ایک اور حملہ ہے کیونکہ بھارت میں صرف مسلمانوں کو ہی دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ بھگوت نے ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ہندو دوسرے دھرموں کے دشمن نہیں اور نہ ہی کبھی کسی دوسرے دھرم کا خاتمہ چاہا ہے اور نہ کبھی دھرم بدلنے کے لیے مجبور کیا ہے، جبکہ دنیا کے دوسرے تمام مذاہب کا مقصد صرف تباہی ہے۔ دنیا کے باقی دھرموں کو وہ بھاگیہ نہیں ہے، اس لیے اس ستیہ کو جاننے کے کارن ہمارا دھرم کہتا ہے کہ ستیہ جاننے کے لیے جو راستے ہیں سب صحیح ہے، سب ایک ہی جگہ پہنچیں گے۔ باقی دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہمارا ہی راستہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، اس لیے ان کا سوبھاؤ کٹر ہے۔ ہمارا دھرم نشٹ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، اس لیے دوسروں کو نشٹ کرو، ایسے ان کے ادیوگ چلتے۔ ہمارا دھرم تو ہم کو شتروتا سکھاتا ہی نہیں۔ بھگوت بہت واضح انداز میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلام کے پاس دعوت اسلامی ہے، لیکن کچھ فرقوں نے جس انداز سے اسلام کی تبلیغ کی ہے وہ دوسروں کے لیے قابل برداشت نہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر ہندو دوسرے مذاہب کو برداشت کرتے ہیں تو پھر کیوں گھر واپسی کی تحریک چلا رہے ہیں؟ انہیں مسلمانوں کو سکون سے رہنے دینا چاہیے۔ ان کا مسلمانوں کو ہندو بنانے کا مطالبہ اس لیے ہے کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام افراد ہندو دھرم سے دوسرے مذاہب میں گئے ہیں، اس لیے ان سب کو واپس ہندو دھرم میں لانا ضروری ہے۔ بھگوت نے اپنے تمام کارکنان کو لوگوں سے مل کر RSS کے نظریے کو مضبوط کرنے کی بھی دعوت دی ہے۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ دلی عدالت نے وسیم رضوی کی کتاب کے خلاف دعویٰ خارج کر دیا۔ دلی ہائی کورٹ نے وسیم رضوی کی کتاب محمد کے خلاف دائر ہونے والا مقدمہ خارج کر دیا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور قرآن کریم کے بارے میں اشتعال و نفرت انگیز بیانات لکھے گئے ہیں۔ یہ دعویٰ قمر حسنین نے دائر کیا اور ساتھ ہی 2.5 کروڑ روپے کے ہرجانے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ وسیم رضوی آئندہ اس طرح کی حرکات سے باز رہے۔ ایک رکنی بینچ کے جج جسٹس سنجیو نرولا نے کیس خارج کر دیا، جس کا مقصد وسیم رضوی کو کسی بھی پلیٹ فارم پر اشتعال انگیز مواد کو نشر کرنے سے روکنا تھا۔ مقدمے کا مقصد وسیم رضوی کو کسی بھی واسطے سے اس کتاب کی فروخت، تشہیر یا تقسیم سے روکنا بھی تھا۔ عدالتی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ہرجانے یا بھرپائی کے لیے کسی ذاتی قانونی حق کی خلاف ورزی ضروری ہے، جبکہ سائل نے اس مقدمے میں اسلام کے پیروکار کی حیثیت سے ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے مزید کہا کہ ٹارٹ کے قانون کے تحت کسی بھی شخص کے ذاتی مذہبی جذبات کا مجروح ہونا قابل سزا جرم نہیں ہے۔ اس خبر سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں کس حد تک اسلام کے خلاف نفرت پائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پیروی کی جانے والی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین پر مبنی کتاب پر بھارت میں جب پابندی نہیں لگائی جا سکتی تو بھارتی مسلمان انڈیا سے اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ بلی پائی ایپلیکیشن، مسلم خواتین پر ایک اور حملہ۔ 5 ماہ قبل بھارت میں ایک ایپلیکیشن متعارف ہوئی جس میں معروف بھارتی مسلمان خواتین کو نیلامی کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ ان خواتین کے لیے انتہائی شرمندگی کی بات تھی جن کو ان کی تصاویر کے ساتھ نیلامی کے لیے پیش کیا گیا۔ اس ایپلیکیشن کے ہٹائے جانے کے بعد اسی ایپلیکیشن کا ایک اور کلون 1 جنوری کو بلی بائی کے نام سے متعارف ہوا۔ اس ایپ کو گٹ ہب پلیٹ فارم پر 100 سے زائد مسلمان خواتین کی تصاویر سے مزین کر کے پیش کیا گیا۔ اس ذلت آمیز ایپ میں معروف مسلمان صحافی، وکیل اور ایکٹیوسٹ خواتین کو نیلامی کے لیے پیش کیا گیا اور مختلف سیاسی موضوعات پر مختلف عمر کی خواتین کی آواز بھی موجود تھی۔ دلی اور ممبئی کی مسلمان خواتین نے شکایت کی، اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ممبئی مہاراشٹرا میں حکومت BJP کی مخالف ہے،
اس لیے اس نے فوراً ایکشن لیا اور مسلمان سے نفرت کے حوالے سے مشہور ریاست کرناٹکا میں جا کر انجینئرنگ سے منسلک ایک طالب علم وشال جھا کو گرفتار کر لیا۔ اس کو تفتیش کے لیے ممبئی لایا گیا۔ دلی پولیس نے بھی ایکشن لینے کا وعدہ کیا مگر ہوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے پیچھے اسی اتراکھنڈ کی ایک متشدد ہندو خاتون ہے جہاں سادھوؤں نے مسلمانوں کے قتل عام کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ اگرچہ عملی طور پر اس طرح کی ایپ فضول ہے مگر یہ خواتین کی بے عزتی ہے اور متشدد ہندوؤں کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے جو وہ مسلمان خواتین کے لیے رکھتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے بلکہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو یہ مسلمان خواتین کی آبرو کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا کھلواڑ کریں گے۔ یہ فیصلہ کن وقت ہے کہ اگر مسلمان اپنی جان کی حفاظت کے لیے تیار نہیں ہیں تو کم از کم مسلمان خواتین کی آبرو کی حفاظت کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے۔ اگر جناح ٹاور کا نام تبدیل نہ کیا گیا تو گرا دیں گے۔ آندھرا پردیش میں واقع مسلمان اکثریتی علاقہ گنتور اس وقت خبروں کی زینت بنا جب بی جے پی ایم پی نے ٹویٹر پر 80 سال قبل محمد علی جناح کی یاد میں بنائے گئے جناح ٹاور کو مسمار کرنے کا مطالبہ کیا۔ بی جے پی کے رہبران مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا تو اس کا نام بدلا جائے یا پھر وہ اسے مٹا دیں گے کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے۔ پھر پورے ملک میں برطانوی لارڈز کے مجسمے کیوں ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے بھارت کو غلام بنایا۔ کچھ ہفتے قبل اسی طرح کا ایک واقعہ بھارتی ریاست میں پیش آیا جہاں ٹیپو سلطان کا مجسمہ نصب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ قومیت کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ مسلمانوں سے نفرت کا ایک اور واقعہ ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ان متشدد ہندو رہنماؤں پر کوئی قانونی گرفت نہیں۔ بات جب مسلمانوں کی ہو تو وہ آزاد ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں، مسلمانوں کو دھمکائیں، ماریں، حتیٰ کہ قتل کر دیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر گھر میں نظر بند۔ جموں کشمیر کے 3 سابق چیف منسٹرز کو ڈی لمیٹیشن کمیشن کے خلاف ممکنہ احتجاج کی صورت میں ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا گیا ہے۔ سری نگر میں گپکر روڈ کا ہائی سیکیورٹی زون جہاں پر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ رہتے ہیں اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ان سیاسی رہنماؤں کے گھروں کے باہر ٹرک کھڑے کر دیے ہیں اور کسی کو گھر سے نکلنے یا داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ گپکر اتحاد نے فاروق عبداللہ کی سربراہی میں ڈی لمیٹیشن کمیشن کے مجوزہ بل کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا تھا جس میں جموں کشمیر کی اسمبلی میں سیٹیں الاٹ کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ کمیشن نے کشمیر کی 1 سیٹ کے مقابلے میں جموں کی 6 اضافی سیٹیں تجویز کی ہیں جو علاقے کی آبادی کے تناسب کے خلاف ہے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اگر بی جے پی کشمیر میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کشمیر کی تحریک پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر بی جے پی اکثریت ووٹ حاصل نہیں کرتی تو پھر ان میں سے ایک رہنما اتحاد کرے گا کیونکہ یہ سب اقتدار کے بھوکے ہیں۔ انہوں نے آج تک کشمیر کے حقیقی مفاد میں کوئی عمل انجام نہیں دیا۔ بھارت دنیا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ کشمیر میں امن قائم ہے اور کشمیر میں الیکشنز جیت کر اقتدار میں آنے کے بعد کشمیر میں ہونے والی ریاستی دہشت گردی کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس یہ رہنما جمہوری حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیا انہیں مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا انہیں اپنی تحریک کا ساتھ نہیں دینا چاہیے؟ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ این جی اوز اور خیراتی تنظیموں کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ بھارت نے این جی اوز اور خیراتی تنظیموں پر حملے کی ایک نئی لہر شروع کر دی ہے۔ 31 دسمبر کو جن 5789 تنظیموں کے لائسنس تجدید ہونا تھے انہیں دیگر 170 کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا جنہوں نے رجسٹریشن کے لیے درخواست دی تھی۔ ان تنظیموں میں چند بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں، مثلاً مدر ٹریسا آرگنائزیشن جو دہائیوں سے نادر اور مفلس لوگوں کی مدد کرتی آ رہی ہے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی جو غریب مسلمان طلباء کی تعلیم میں معاونت کرتی ہے، حتیٰ کہ برطانیہ کی آکسفیم کو کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا گیا۔ ان تنظیموں پر سرعام اس طرح پابندی لگانے کے بنیادی طور پر 3 مقاصد ہیں۔ پہلا یہ کہ مسلمان خیراتی تنظیموں پر کوئی رحم نہیں، دوسرا وہ جنہوں نے وبا کے دوران غریبوں کی مدد نہ کرنے کے لیے بی جے پی گورنمنٹ پر الزام لگایا، اور تیسرا عیسائی مشنریز جو لوگوں کو عیسائیت کی طرف دعوت دے کر مذہب بدلواتے ہیں۔ اس آپریشن سے قبل کئی ننس کو مذہبی تبدیلی کے الزام میں قید کر لیا گیا۔ بھارت کے مغرب پرست ہونے کے باوجود ہندوؤں کے اکثریتی ووٹ لینے کے لیے عیسائیت کے خلاف ملک گیر تحریک چلائی گئی۔
ایک اور پس پردہ وجہ غریبوں تک اس امداد کی رسائی کو روکنا ہے۔ بھارت میں عنقریب ان پابندیوں اور قتل عام کی وجہ سے مسلمان مفلس ہو جائیں گے، اور اس وقت یہ خیراتی ادارے اور تنظیمیں مسلمانوں کو امداد کر سکتی ہیں۔ ان این جی اوز اور تنظیموں مثلاً آکسفیم کو کچلنے سے مسلمانوں کو وقت ضرورت امداد سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ بس یہ سب نرسمہانند کے بڑے قتل عام کی تیاری معلوم ہوتا ہے۔ آگاہ کریں آپ کو کہ 30 مرد عورتوں کے شادی کی عمر کے بل کا فیصلہ کریں گے۔ بھارت عورتوں کی شادی کی کم سے کم عمر 18 سال کے بل کو تبدیل کر کے 21 سال کرنے والا ہے۔ یہ بل بالائی ایوان میں پیش کیا جا چکا ہے اور 31 افراد کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس بل پر مباحثہ کرے گی۔ اس کمیٹی میں صرف ایک خاتون ہے اور باقی سب مرد ہیں۔ مہاراشٹر کی ایم پی پرینکا چترویدی نے راجیہ سبھا سے سوال کرتے ہوئے خط لکھا ہے کہ کیسے 30 افراد خواتین کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کمیٹی میں کم از کم خواتین کی برابر کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ مس پرینکا، یہ مودی کا نیا بھارت ہے جس میں ہندو منسٹرز مسلمانوں کے شریعہ لاء کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ پھر 30 مرد خواتین کی قسمت کا فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ جمہوریت کا حسن ہے جہاں پر ہر چیز اکثریت سے طے کی جاتی ہے، انصاف اور منطق کے حقیقی تقاضوں کے بغیر۔ مہاراج کالی چرن کی گاندھی کو گالیاں اور بی جے پی کا دفاع۔ رائے پور میں ہونے والے ایک دھرم سنسد سے خطاب کرتے ہوئے مہاراشٹر ریاست سے تعلق رکھنے والے کالی چرن مہاراج نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھارت کے 2 حصے ہو گئے اور خبیث گاندھی نے یہ کام کر کے بھارت کو تباہ کیا، اور میں گوڈسے کو سجدہ کرتا ہوں جس نے اسے قتل کیا۔ گاندھی کو بابائے قوم نہیں کہا جانا چاہیے۔ اس نے مزید کہا کہ مسلمان السر ہیں جن کو آپریشن کے ذریعے ختم کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم نے ان کا خاتمہ نہ کیا تو وہ ہمارے خاتمے کے لیے تیار ہیں۔ بنگلہ دیش اور پاکستان ہمارے سامنے قبضایا، انہوں نے راجنیتی کے دوارا قبضایا۔ کرم چند گاندھی نے ستیاناش پھیل دیا، اور ناتھورام گوڈسے جی کو نمسکار ہے۔ پولیس ہماری یعنی ہندوؤں کی حفاظت کر رہی ہے، ورنہ مسلمان ہمارا خاتمہ کر دیں گے۔ کالی چرن نے کہا کہ میں نے گاندھی کے بارے میں جو بھی کہا اس پر مجھے کوئی افسوس یا پچھتاوا نہیں۔ کانگریس کے ایم پی نے کالی چرن کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اور کالی چرن کو مدھیہ پردیش اسٹیٹ کے باہر سے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد بی جے پی کے ایم پیز نے ان کی رہائی کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ یہ بھارت ہے جہاں بابائے قوم گاندھی کی ایک جاہل جعلی سادھو اس طرح توہین کرتا ہے اور اعلیٰ سطح قیادت اس پر کوئی بات تک نہیں کرتی۔ یہ بات صرف گاندھی تک نہیں رکے گی کیونکہ یہ صرف آغاز ہے۔ مودی نے نفرت کی ثقافت کو ترویج کیا ہے جو پلٹ کر اس تک ضرور آئے گی، اور وہ دن بھی دور نہیں جب یہی لوگ مودی اور یوگی کو بھی گالیاں دے رہے ہوں گے۔ یہ سب جلد یا بدیر دہرایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ طلباء کو سورج کے سامنے جھک کر پوجا کا حکم دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے 26 جنوری کو اپنے 75 سالہ آزادی کے موقع پر 29 دسمبر 2021 کو 30,000 اسکولز میں 75 کروڑ سوریہ نمسکار پروجیکٹ کا اعلان کیا۔ یو جی سی نے اپنے ملحقہ تمام اداروں اور کالجز سے اپنے تمام بچے اس پروجیکٹ میں شامل کرنے کی درخواست کی ہے۔ 26 جنوری 2022 کو بھارتی پرچم کے سامنے میوزیکل سوریہ نمسکار کیا جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس حکم کی مخالفت کی ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ سوریہ نمسکار ایک طرح کی سورج کی پوجا ہے اور اسلام میں سورج کی پوجا کرنا ناجائز ہے۔ بورڈ نے حکومت سے اس حکم کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بیانیہ جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک مذہب کا باقی تمام مذاہب پر تسلط ہے جو بھارتی آئین کی روح سے غیر قانونی ہے۔ طلباء سے آن لائن رجسٹریشن کے بعد دن میں 13 مرتبہ 12 انداز سے سوریہ نمسکار کرنے کو کہا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آسام کے مسلمان انخلا کی تحریک سے خوف کا شکار ہیں۔ ڈھینگ سے تعلق رکھنے والے AIUDF کے قانون ساز امین الاسلام نے کہا ہے کہ آسام کے مسلمانوں کو حکومت کی انخلا تحریکوں کے ذریعے ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے۔ لاہوری جان بے دخلی سائٹ پر دورے کے دوران انہوں نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں اور اقلیتوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے بے دخلی مہم چلائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت یہ سمجھتی تھی کہ NRC کے ذریعے مسلمانوں کو ریاست سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب ان کے منصوبے ناکامی کا شکار ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو غیر قانونی متجاوزین کا الزام دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پہلے مسلمانوں کو ڈرایا گیا اور انہیں غیر ملکی کہا گیا، لیکن بے دخلی کے بعد معلوم ہوا کہ یہ سب بھارت اور آسام کے ہی شہری تھے۔ کسی کو بھی غیر ملکی یا غیر قانونی آباد کار ثابت نہیں کیا جا سکا۔ امین الاسلام کا دعویٰ ہے کہ کسی بھی شخص کو غیر قانونی یا غیر ملکی آباد کار ثابت نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی مستقبل میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اقلیتوں کو صرف حکومتی ایجنڈے کے تحت خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ دبئی کا سری نگر میں میگا مال کی تعمیر کا منصوبہ۔ دبئی کی ایمار پراپرٹیز نامی فرم نے سوموار کے دن یہ کہا کہ وہ جموں کشمیر میں 5 لاکھ مربع فٹ پر ایک شاپنگ مال کی تعمیر کرنے جا رہی ہے۔ ایمار نے جاری کردہ بیانیے میں کہا ہے کہ جموں کشمیر گورنمنٹ اور دبئی کے درمیان ایک MOU پر بھی دستخط کیے گئے ہیں، اس مجوزہ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ مودی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ کشمیر پرامن و محفوظ ہے اور وہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ منصوبے کشمیر کی مذہب پسندیت کے خلاف بڑی ثقافتی الغار ہیں۔ ہندوؤں کا مسلمانوں کے بوائیکاٹ کا حلف۔ چھتیس گڑھ میں ایک سرکاری تقریب کے دوران ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کے بوائیکاٹ کا حلف اٹھایا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ شپث لیتے ہیں کہ آج سے ہم ہندو کسی بھی مسلمان دکاندار سے کسی بھی پرکار کا سامان کا خریدی بکری نہیں کریں گے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعے میں ہندوؤں کے مقدس شہر بنارس میں، جو کہ مودی کا حلقہ بھی ہے، بجرنگ دل اور VHP نے غیر ہندوؤں کو داخلے کی اجازت نہیں کے پوسٹرز لگائے اور خاص طور پر نشاندہی کی کہ یہ انتباہ ہے، درخواست نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات، خصوصاً تجارت کا بائیکاٹ چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ٹرینڈ کی شکل اختیار کر لے گا اور یہ سب مسلمانوں کے خاتمے کے مشن کا حصہ ہے۔ اور ناظرین، کرناٹکا کے کالجز میں حجاب پر پابندی لگاؤ۔ مسلم لڑکیوں کے سر پر سکارف پہننے کے خلاف کرناٹکا کے 3 کالجز میں انتہا پسند ہندو طالب علموں نے احتجاج کیا۔ ان ہندو لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے گلے میں زعفرانی رومال ڈالے ہوئے تھے، جو کٹر انتہا پسند ہندوؤں کی نشانی ہے، اور دھمکی بھی دی کہ اگر مسلمان لڑکیوں نے سکارف لینا نہ چھوڑا تو وہ بھی اپنی انتہا پسند شناخت ظاہر کریں گے۔ کیا اب بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ واضح نہیں ہو رہا کہ انتہا پسند ہندو ان کو سکون سے سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دینا چاہتے؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی رپورٹ۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح شدت اور مسلمانوں کی اعلانیہ قتل کی بات ملأ عام پر آ چکی ہے، لیکن ساری دنیا کو تعجب ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد مودی بالکل خاموش ہے، مسلمانوں کو ایک جھوٹا دلاسا بھی نہیں دلا رہا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس سے اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ مودی کی ایما پر ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ 20 کروڑ اب کیا کریں، یا کچھ کر سکتے ہیں اپنی نجات کے لیے؟ ایک مرتبہ پھر اس التماس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں کہ ہماری اس رپورٹ سے آگاہ رہیں اور آگاہ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔